چوتھا پارہ صفحہ نمبر 63، چوتھے پارے کا پہلا صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ آل عمران میں اصلاً یہود و نصارہ سے گفتگو ہے، ان کے اعتراضات کا جواب، ان کے فاسد نظریات کا رد اور ان کے غلط عقائد کا توڑ قرآن نے کیا ہے۔ وہی سلسلہ چلا آ رہا تھا، درمیان میں خانہ کعبہ کا ذکر اور حج کا بیان آیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر کہ کافر قیامت کے دن اپنے کفر کی وجہ سے پھنس کر نجات حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارے گا، اس وقت اگر اس کو ایسی استطاعت اور دسترس ہو کہ زمین و آسمان کے برابر سونا اس کے قبضے میں ہو تو وہ دے کر بھی جان چھڑانا چاہے گا۔ پہلے تو اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی نہیں، اور اگر ایسا ہو بھی تو اللہ پاک فرماتے ہیں تب بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ایمان کی برکت سے دنیا میں ایمان والوں کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ وہ اگر ایک پیسہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس بیان کے بعد دوبارہ وہی یہود و نصارہ کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں دو اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بڑا مضمون یہ ہے کہ اسلام عقائد کی پختگی کے ساتھ ساتھ، عبادات کے نظام کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے، دلوں کے جڑنے کی وجہ سے، جس قوم کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں اتحاد ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، چاہے ان کے پاس اسباب اور ساز و سامان کم ہو، اور جن کے دلوں میں توڑ ہو اور ان کی فکریں مجتمع نہ ہوں، ان کے پاس چاہے ساز و سامان اور دولت حکومت کتنی ہو، وہ کسی زبردست قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ساری دنیا میں مسلمان بنیادی طور پہ اسی وجہ سے پریشان ہیں، پٹ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ تو قرآن آپسی جوڑ کی بنیاد ہے۔ ایک تو یہ بات قرآن نے بیان کی ہے کہ تمام
خیالات، تمام نظریات اور تمام وہ دستور اور دستاویزات جن کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ان کی بنیاد انسانی عقل ہوتی ہے یا انسان کے ذاتی مفادات۔ مفاد ختم ہوا تو کام بھی ختم، اور عقل محدود ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پہ جوڑ کے جو بھی راستے اختیار کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ لیکن اللہ کی کتاب ایک ایسا نظام ہے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو جو جو کتاب اللہ کے ساتھ جڑے گا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوگا۔ ایک تو یہ اہم مضمون ہے۔ دوسرا ایک واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ میں۔ اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور آپ کی دعوت دین اور دعوت اسلام سے پہلے ساری دنیا کا یہ حال تھا بالعموم، لیکن بالخصوص عرب کا حال یہ تھا کہ ذرا ذرا سی باتوں پر افراد کی، قوموں کی، قبیلوں کی، علاقوں کی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں، اور یہ لڑائیاں کبھی کبھی سال ہا سال پر محیط ہوتی تھی، کئی سال تک جنگیں چلتی تھیں، اور اس جنگ کو جاری رکھنا وہ اپنا کمال سمجھتے تھے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بہادر آدمی کسی جنگ میں شریک ہو اور جنگ میں کامیابی ناکامی کا فیصلہ نہ ہو سکے، اس سے پہلے یہ بہادر آدمی مرنے لگتا تھا تو یہ اپنے وارثوں کو، اولاد کو جمع کر کے کہا کرتا تھا میری وصیت ہے، میں مرنے رہا ہوں، لیکن جو جنگ ہماری فلاں قبیلے، فلاں برادری علاقے سے چل رہی ہے وہ جاری رکھنا، وہ ختم نہیں ہو جب تک کہ تم کامیابی حاصل نہ کرو۔ ایسے جنگوں کے موقعوں پر جیسے آج کل نعرے بازی چلتی ہے نا، نعرے سے جوش دلایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بات سمجھنا اور زیادہ آسان ہے، کیونکہ کشمیر میں جو تحریک چلی اس میں نعرے کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیا گیا اور نعرہ لگا کر ہی لوگوں کو میدان میں، سڑکوں پر اتارا گیا، جانیں دی گئیں۔ اس زمانے میں بھی نعرے لگتے تھے، لیکن عرب والے جو ہیں وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑے ادیب تھے، وہ اپنے اپنے قبیلے، اپنی برادریوں کی فخر کی باتیں اشعار کی زبان میں کہا کرتے تھے، یعنی انہوں نے اشعار بنائے ہوئے تھے۔ سادہ لفظوں میں وہ جنگ کے موقعوں پر جوش دلانے کے لیے شعر پڑھا کرتے تھے، اور ان شعروں میں دو چیزیں ہوتی تھی، ایک تو سامنے والا جو قبیلہ ہے جس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، جو فوج سامنے ہے، اس کے عیب، اس کی کمزوریاں، اس کے نقائص، اور اپنی برادری، اپنے قبیلے، ذات اور علاقے کی خوبیاں بیان کرتے تھے، جس سے ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا تھا اور حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان جنگ میں ایک کلمہ ارشاد فرمایا جس کی شکل شعر کی بن گئی، اگرچہ وہ شعر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جس کی نبوت میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، نبوت سے ہٹ کر بھی میرا مقام یہ ہے، انا ابن عبد المطلب، میں مکہ کے سردار عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اس طرح کے اشعار ایک دوسرے کے خلاف پڑھا کرتے تھے اور بس جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ اسلام آیا، آپس میں بھائی چارہ، اخوت، محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی یہ پیدا ہو گئی، اور ساری دشمنیاں، ساری لڑائیاں، سارے کینے کپٹ، حسد ختم۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ کے دو قبیلوں کے صحابی، اوس اور خزرج، یہ مدینہ منورہ کے دو مشرک قبیلے تھے اسلام سے پہلے، یہ دونوں پھر مسلمان ہوئے۔ ان دونوں کے آپس میں بڑی زبردست جنگ چل رہی تھی، جس کو ہم آج کی زبان میں ہندوستان پاکستان کی جنگ کہیں، ایسا سلسلہ تھا۔ یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی وہاں سے گزرا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو آگ لگ گئی کہ اتنے زبردست ایک دوسرے کے دشمن لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد کیسے دوستی کے ساتھ ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ان کی اپنائیت ہے، ان میں کچھ نہ کچھ پھوٹ پڑنی چاہیے۔ تو اس کو ان دونوں قبیلوں کے اشعار یاد تھے، اس نے آہستہ سے گزرتے ہوئے وہ اشعار پڑھ دیے۔ بس وہ اشعار سنتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ جو دو ٹکڑیاں جماعتیں وہاں بیٹھی تھی نا، ان کو اپنی پرانی جنگ یاد آ گئی، اور بس آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا کہ ہاتھا پائی شروع ہوئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ تلواریں نکال کر لڑائی کا ماحول پیدا ہوا۔ اسی دوران کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں ایک جگہ ایسی صورتحال پیش آئی، آپ تشریف لائے۔
تلواریں چلنے والی تھیں، جنگ دوبارہ شروع ہونے والی تھی کہ آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تم میں موجود ہوں، تم ابھی سے اس جاہلیت کی طرف پھر واپس جانا چاہتے ہو؟ اسلام آ جانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ کیا اسلام نے آ کر تم کو ایک دوسرے کا بھائی نہیں بنا دیا؟ کیا اب بھی پرانی جنگیں تمہارے لیے کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہیں؟ ایسی نصیحت فرمائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ دونوں جماعتیں شرمندہ ہو گئیں، رونے لگے، معافی مانگی، ایک دوسرے کے گلے ملے اور جنگ رک گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کے احکامات اور اللہ کی نشانیوں اور آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ تم تورات انجیل جانتے ہو، آخری نبی آ گیا ہے، قرآن آیا ہے، تو تم کو بڑھ کر پہلے ہی قبول کر لینا چاہیے تھا اور کلمہ اسلام اختیار کرنا تھا، بجائے اس کے کہ تم قبول کرتے تم دوسروں کو روکتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو جو تم کرتے ہو اس کی سزا بھی تم کو ملے گی۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے یہودیو، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ اگر کوئی آدمی دین اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا، اس نے حق بات قبول کی ہے، تو تم کیوں چاہتے ہو کہ یہ اب اس دین سے پھرے؟ اور جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں ان کو اسلام سے روکنے کی سازشیں کیوں کرتے؟ شکوک و شبہات کیوں پیدا کرتے؟ خاص کر اس آدمی کو من آمنہ، جو پہلے سے مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ حق قبول کر لیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہے، تم ان لوگوں کو دوبارہ دین سے پھیرنے کی بری حرکتیں کرتے ہو۔ تبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو کوئی نہ کوئی کجی کوتاہی کہ جس کے ذریعے سے تم مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر سکو۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، گواہ کا مطلب ہے تم خود جانتے ہو کہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ بات بھی ہے کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ تم خود بھی اپنی بری حرکتوں کو جانتے ہو، لہٰذا تمہیں خود شرم آنی چاہیے، اور اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کی سزا تم کو ملی۔ یہ مضمون ختم ہوا۔ یہ جو اختلاف پیدا ہوا تھا، یہ جو توڑ پیدا ہوا تھا، یہ زمانہ جاہلیت یعنی کفر کے زمانے کی بری تربیت، برے خیالات، برے نظریات کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسلام آیا تو یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں، اس لیے مسلمانوں کو اب دعوت دی گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ہوشیار رہو، مسلمان بن گئے ہو تو اب ہوشیار رہو۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان اہل کتاب یہود و نصارہ کی کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرد کی کوئی ایک بات بھی مان لو گے، جو وہ چاہتے ہیں، اگر تم نے وہ کام کیا، ان کی چاہتیں پوری کی، ان کے طریقے اپنائے، ان کے نعرے لگائے، ان کی شکل و صورت بنائی، ان کے نظریات اپنائے یا ان کے کہے پر عمل کیا، تو یاد رکھو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ آہستہ آہستہ تم کو کافر بنا ڈالیں گے۔ جب تم ذرا سی دوستی کا ہاتھ اور نرمی کا پہلو اختیار کرو گے نا تو اپنی طرف کھینچیں گے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، تمہارا یہ سرمایہ ایمان لٹ جائے گا، اور جیسے تم پہلے کفر کی حالت میں تھے ایسے ہی کفر کی حالت میں واپس لوٹ جاؤ۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ قرآن پاک میں الفاظ کم ہونے کے باوجود معنی کا ایک سمندر ہے۔ ان تطیعوا، اطاعت کرنا کئی طرح ہوتا ہے۔ اطاعت کبھی زبان سے ہوتی ہے کہ ہاں جی میں تمہارے ساتھ ہوں، اطاعت کبھی دل سے ہوتی ہے کہ دل کسی ایک کی طرف متوجہ ہے، اور اطاعت کبھی صرف ظاہری شکل و صورت سے ہوتی ہے، ہاتھ ملایا ہے لیکن دل نہیں مل رہے، ایسا بھی ہوتا ہے، دشمن سے بھی انسان ہاتھ ملاتا ہے۔ قرآن نے مطلقاً کہا ان تطیعوا، تم کوئی بھی اطاعت کی شکل اختیار کرو، چاہے لحاظ داری میں کرو، چاہے دباؤ میں کرو، چاہے ڈر کے کرو، جب تم ان کے ذرا سا بھی قریب لگو گے نا تو یاد رکھنا فریقاً، کسی ایک کے بھی لگو، چاہے یہودی کے چاہے عیسائی کے، فریقاً چاہے ان کے ان پڑھ لوگوں کے چاہے پڑھے لکھوں کے،
فریقاً چاہے ان کے سرمایہ داروں کے چاہے غریبوں کے قریب لگو. فریقاً کا مطلب ہے چاہے ان کے حکمرانوں سے ڈر کے کرو چاہے ان کے عوام کی ہمدردی میں تم ان کے ساتھ قدم ملاؤ. جب بھی تم ایسا کرو گے یاد رکھنا یہ جو تم نے قدم اٹھایا ہے ہاتھ بڑھایا ہے آخرکار انجام میں یردوکم بعد ایمانکم کافرین تمہاری یہ حرکت تم کو کافر بنائے گی. حدیث پاک میں جو یہ آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا. اس حدیث کو اس آیت کے ضمن میں سمجھنا آسان ہے. ایسے تو بہت مشکل ہے کوئی آدمی صبح مسلمان اور شام کو کافر بن جائے شام کا کافر صبح کو مسلمان بنے. لیکن یہ کفر اس طرح پیدا ہوگا کہ لوگ اسلام کے مقابلے میں کافروں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے اپنائیں گے. شکل و صورت ایسی کلچر ویسا تہذیب ویسی تعلیم ویسی رہن سہن ویسا اور اس کو پھر وہ معیوب نہیں سمجھیں گے. آہستہ آہستہ ایک عیب دار چیز ان کے ہاں فیشن بنے گی اور سب کچھ ہو جائے گا. پھر صرف زبان کا بدلنا باقی رہے گا اور دجال آئے گا تو زبان بھی بدلیں گی. اور ایک دجال اکبر ہے جو بڑا ہے اس سے پہلے زمین کے اوپر سینکڑوں ہزاروں دجال آئیں گے جو اس کے لیے کمپین چلا کر راستہ ہموار کریں گے. یہ وہی دور ہے. اس میں کافر بننے سے بچنے کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھو بلکہ کفر سے بچنے کے لیے یہودیت اور عیسائیت سے بچنے کے لیے جہنم کی بربادی اور تباہی سے بچنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک سر سے لے کے پاؤں تک دن سے لے کے رات تک اپنی شکل و صورت اپنے اعمال اپنی بول چال اپنے خیالات اور نظریات اپنے دوستوں کو بھی دیکھنا ہے میرا فرینڈ سرکل ہے کیا. حدیث میں آیا المرء علی دین خلیلہ آدمی اپنے ساتھیوں کے طریقے پر ہی چلتا ہے. فلینظر من یخالل لہٰذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے دوست یار اس کے رشتہ دار اور اس کی اپنی کمپنی کیا ہے کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ بے دینوں کے ساتھ ہوگا تو بے دین ہی. اب یہ جو اختلاف اور انتشار ہے یہ کیسے ختم ہوگا آگے کی آیت میں اس کا بیان ہے لیکن درمیان میں ایک تنبیہ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ایمان والو تم کفر کر کیسے سکتے ہو تم سے یہ ممکن کیسے. تم کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم کافر بنو. تمہارے پاس تو ایمان پر ہدایت پر جمنے کے سارے اسباب اور سامان موجود ہیں. ایک یہ ہے انتم تتلا علیکم آیات اللہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کا حکم بیان کیا جاتا ہے شریعت کے مسائل سامنے آتے ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو قرآن پاک پڑھا جائے شریعت کے مسائل بیان کیے جائیں واعظ و تبلیغ ہو نصیحتیں ہوں یہ سب اسی کا مصداق ہے کہ اللہ کی آیتیں اور اللہ کے احکامات صحابہ کے سامنے پڑھے جاتے تھے. ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کتابوں کی صورت میں بیان کی صورت میں. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ابھی گناہ سمجھا جا رہا ہے کچھ کو تو خیر فیشن بنا لیا کچھ گناہ ایسے ہیں. وفیکم رسول اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول موجود ہے تو رسول کی موجودگی میں کوئی آدمی مومن کافر بن جائے استغفر اللہ یا کتاب نازل ہو رہی ہو اللہ کی اس ماحول میں کوئی مسلمان بننے کے بعد کفر میں لوٹ جائے معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا بھاری کام ہے. لہٰذا کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو. اس حالت میں اگر تم کافروں کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو یہ تو تم کو اس حالت میں بھی کافر بنا دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب جب قرآن نازل ہونا بند ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما گئے ہیں اب تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو پھر تمہارے ایمان پر بچنے کی ضمانت کیا ہے. یہ تو ان کے لیے ہے جو صحابہ تھے ان کو فرمایا گیا کہ تم نے بھی اگر ہاتھ بڑھایا نا تو پھر تمہارے ایمان کو بھی خطرہ ہے حالانکہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور کتاب نازل ہو رہی ہے. اچھا ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لکھا کرتے تھے. وحی نازل ہوتی تھی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے چلے جانے کے بعد جو وحی نازل ہوئی یہ موجود صحابہ میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کسی کو بلا کر وحی لکھوا لیا کرتے تھے. ایسے بہت سارے صحابہ تھے حضرت علی لکھتے تھے حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے. تو ایک صحابی تھے جو قرآن پاک کی وحی لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے لکھنا جس کو نصیب ہوا ان میں ان کا نام تھا. لیکن وہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے کفر کیا اور کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں پھر مر. حضرت ثعلبہ نام کے ایک صحابی ہیں وہ جیسے آج کل ہمارے دلوں کے اندر مال و دولت کی محبت ہے ایسے ہی محبت میں وہ بھی گرفتار ہوئے. چھوٹی سی خطا ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کروائی کہ میرا مال بڑھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ
رہنے دو، مت کراؤ یہ دعا، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دی، کوئی ناجائز کام نہیں تھا، لیکن یہ طریقہ مال بڑھوتری کا طریقہ، اس کی ہرس، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ اور کفار کا طریقہ۔ تو یہ ہرس درمیان میں آئی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے علیحدہ ہوئے، پھر مدینہ منورہ سے باہر نکلے، پھر بستی سے باہر ہو گئے، اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسی حالت میں دنیا سے گئے کہ وہ مال زکوٰۃ دیتے رہے، اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا ان کا زکوٰۃ کا مال، حضرت ابو بکر نے قبول نہیں کیا، حضرت عمر نے قبول نہیں کیا، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو جب دل کے اندر کفار اور مشرکین کی چاہتوں میں سے ایک چھوٹی سی چاہت آئے، وہ انسان کو بے دین بنا دے، تو جب رسول بھی موجود نہیں، کتاب بھی اب نازل نہیں ہو رہی، سب نظام مکمل ہو گیا، اب تو دجالی دور ہے، اب اگر اپنی حفاظت نہیں کی جائے گی، اپنے اہل و عیال اولاد کی حفاظت نہیں کی جائے گی، تو پھر ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہی کیا؟ اس لیے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے بہت سارے معنی لکھے ہیں مفسرین نے، لیکن میں جو معنی کر رہا ہوں وہ ذہن میں رکھیں۔ من یعتصم باللہ، جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے۔ اللہ کو پکڑنے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آیت آ رہی ہے اور قرآن پاک میں اس کی پھر آگے تشریح بھی اور حدیث میں بھی۔ بعض لوگوں نے من یعتصم باللہ کا ترجمہ کیا ہے دین کو، بعض نے شریعت کو، بعض نے سنت کو، لیکن سادہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، چونکہ اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو راہ راست کی طرف اللہ تعالیٰ چلا دے، اس کی ضمانت ہے۔ لہذا بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ قرآن سے جڑنا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کے ساتھ لگنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کے بہت سارے درجات ہیں، ھدی للمتقین کے جب تفسیر ہوئی تھی وہاں میں نے بتایا تھا۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، ایک اعتبار سے ہر مومن متقی ہے کہ وہ کفر و شرک سے بچا ہوا ہے، یہ ہے عام مسلمانوں کا تقوی۔ پھر ہے خاص مسلمانوں کا تقوی، خاص مسلمانوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں۔ کس سے بچیں؟ گناہوں سے، یا اولیاء اللہ کا۔ اور ایک اخص الخواص انبیاء کا تقوی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر کسی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ حق تقاتہ کا مطلب ہے پورا پورا ڈرنا۔ اس کی تشریح میں بھی بہت کچھ مفسرین نے لکھا، اس کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، یاد رکھنا بھی۔ ایک تشریح بہت سادہ اور بہت مزیدار ہے کہ حد درجے کا تقوی اور کمال درجے کا تقوی یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچنے اور نافرمانی سے بچنے اور نیکی کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دے، پھر اس کے بعد اگر وہ نیکی نہ کر سکے اور اس پوری کوشش کے باوجود وہ گناہ میں پھنس جائے تو وہ متقی رہے گا، اس کے تقوی پر فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ حرام سے بچ رہا ہے، وہ حرام لیتا نہیں، حرام دیتا نہیں، اپنی طرف سے وہ کوشش کرتا ہے سود سے، رشوت سے، چوری سے، کسی کا مال ناحق دبانے اور کھانے سے، یہ پوری کوشش اس نے کی۔ اب یہ کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں جا کر اس نے دعوت کھائی اور اس کو سود کا اور رشوت کا کھانا کھلا دیا گیا، اس کو پتہ بھی نہیں، تو حرام تو کھایا۔ اس حرام کھانے کے باوجود یہ متقی رہے گا، اس لیے کہ جو اس کے بس میں تھا اس نے وہ کیا، جو بس میں ہی نہیں ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ اتنا۔ ایسے ہی بھرپور کوشش کرے۔ مثلا ایک آدمی اذان ہوتے ہی فوراً اٹھا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تیاری کی، گھر سے وضو کر کے نکلا، مسجد کے دروازے پر آیا، ٹھوکر لگی، گر گیا، اب اٹھا کے واپس لے گئے، دروازے پر پہنچ کے بھی اس کو جماعت نصیب نہیں ہوئی، تو اس کو جماعت کا پورا ثواب ملے گا۔ یا مسجد میں آیا اور جماعت ہو چکی تھی تب بھی اس کو پورا ثواب ملے گا۔ تو حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں اور استعدادیں لگا دو، اپنی توانائی خرچ کرو، پھر اس کے باوجود خدا نخواستہ کوئی نیکی ایسی ہے جو نہیں کر سکے تو اجر مل جائے گا، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو انشاءاللہ توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس حالت میں موت آنی چاہیے تم کو کہ تم مسلمان ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، پیچھے آ گیا ہے یہ مضمون کہ اصل مسئلہ مسلمان بن کر جینا نہیں ہے، مسلمان بن کے مرنا ہے، اور یہ اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہم کس حالت میں بنیں گے، تو پھر یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، حدیث میں آیا کما تحیون تموتون، تم جس حالت میں زندگی گزارو گے موت اسی حالت میں آئے گی، وکما تموتون تحشرون، جس حالت میں تمہیں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ۔ اگر کوئی آدمی گناہوں سے بچ کر نیکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، یہ اس کی زندگی بھر کا عمل رہا،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے. اس کی محنت کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے اس کو موت دیں گے ایمان پر، اور ایمان والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھے. لیکن جو لوگ خدا نخواستہ اپنے ایمان میں کچے اور وہ گناہوں کو ہلکا سمجھیں اور نیکی کرنے کو کوئی کمال، نیکی کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. کسی نے کوئی نیکی کر لی تو کوئی ان کے نزدیک قیمت نہیں ہے، کسی نے گناہ کر لیا تو کوئی عیب نہیں ہے، اور ایمان بھی بس نام کا ہے، ایمان کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے. تو ایسا آدمی مسلمانوں کی جماعت میں رہ کر زندگی گزارے گا، لیکن موت کے وقت اس کا ایمان چھین جائے گا. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آیا ہے قرآن حبل اللہ ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے. آسمان سے اللہ نے یہ رسی زمین پہ لٹکا رکھی ہے، چھوڑ رکھی ہے. جس آدمی کو اللہ تک پہنچنا ہے اسی رسی کو تھامے اوپر کھینچ لیا جائے گا. ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلہ کن کتاب زمین پر انسانوں کی عزت اور ذلت کا معیار ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑے گا یہ عزت والی ہے، اس کو عزت ملے گی، جو اس سے کٹے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. تو واعتصموا بحبل اللہ کا ترجمہ ہوا اللہ کی رسی کو، یعنی اللہ کے قرآن اور کلام کو مضبوطی سے پکڑ. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے پڑھنا سیکھو، صحیح پڑھنا، اس کے بعد پابندی سے اس کی تلاوت کرو، جو اس کا مطلب اور مفہوم ہے اس کو سمجھو، سیکھو، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بناؤ. اور جہاں تمہیں اچھائی اور برائی میں، غلط اور صحیح میں، جائز اور ناجائز میں، حق اور باطل میں فرق کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کو دیکھو. اب قرآن کے بعد حدیث اسی قرآن کی تشریح ہے، حدیث کو دیکھنا بھی قرآن ہی. ولا تفرقوا، لیکن پارٹی بازیاں نہ کرو. پارٹی بازی کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ آپس میں اختلافات نہ کرو. اب سوال یہ ہے کہ آپس میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اختلاف ہمیشہ تب ہوتا ہے، یاد رکھنا، جب دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی. اختلاف کب ہوگا؟ جب جوڑنے کی. ایک آدمی راستے میں وہاں سے گزر رہا ہے، آپ ادھر سے جا رہے ہیں، آپ کا نہ اس سے جان پہچان کا کوئی، نہ رشتے کا تعلق، نہ سلام نہ کلام، تو لڑائی ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی لڑائی. لڑائی کب ہوگی؟ جب آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، سلام کلام کریں گے، پھر باتوں باتوں میں کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی تو لڑ بھی جاؤ گے. ہمیشہ دشمنی دوستی سے شروع ہوتی ہے، دشمنی کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. اختلاف دنیا میں جب بھی ہوا وہ اس بنیاد پہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، تو کچھ لوگ جڑے، کچھ نہیں جڑے، جو نہیں جڑے الگ ہو گئے. اب یہ جو جوڑ ہوتا ہے نا، یہ میں نے پہلے ہی بتلایا، یا تو ہوتا ہے اپنے مفاد کے لیے، ہم آپ کو اپنی تنظیم کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ اس لیے جوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ذاتی مفاد ہے. اب آپ کو سبز باغ دکھائیں گے، ایک تو یہ صورت. تو اس میں جب مفاد ختم ہوگا اختلاف پیدا ہوگا، یہ لازمی نتیجہ ہے. دوسری صورت ہے کہ نہیں، نیت تو اچھی ہے، اپنا مفاد نہیں ہے، مفاد تو قوم کا ہے، لوگوں کا ہے، لیکن طریقہ کار خود سوچا ہے کہ ہم نے جو تنظیم بنائی ہے نا، اس کا بیراز ہم نے خود بنایا ہے، یہ ہوگا. اب اس میں 50 آدمی، 50 ذہنوں کے ایک آ کر کہتے نہیں، یہ جو دفعہ ہے نا اس میں یہ نکالو، اس کی جگہ جو میں بتا رہا ہوں یہ رکھو. تو اس بنیاد پر اختلاف شروع ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے پارٹی بازی نہ کرو. اس پارٹی بازی سے بچنے کے لیے اب کون سا نظام، کون سا دستور اپنائیں؟ وہ ہے اللہ کی کتاب. صحابہ میں کوئی اختلاف اسی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے ہاں اختلاف کی بنیاد ہی نہیں تھی، اپنے ساتھ جوڑنے کا اور آپس میں اتحاد کا کوئی نیا نظریہ اور طریقہ تھا ہی نہیں، صرف اللہ کی کتاب تھی. اسی لیے تیسرے پارے میں آپ پڑھ کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ عیسائیوں سے کہہ دیجئے تمہارے نظریات الگ ہیں، تمہارے خیالات الگ ہیں، ایک بات پہ جڑ سکتے ہیں ہم. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. شرک نہیں کریں گے. مشرک کبھی نہیں جڑ سکتا، موحد کہیں نہ کہیں جڑے گا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں تم انہیں ہمیشہ ذہن میں رکھو، ہمیشہ یاد رکھو. کیا نعمتیں ہیں؟ اذ کنتم اعداء، اسلام سے پہلے، ایمان سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. جب اسلام ہی نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، اللہ کا رسول نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جوڑ بھی نہیں تھا. دنیا تھی، دنیا کے لیے لڑتے تھے، دنیا کے لیے مرتے تھے، دنیا کے لیے مارتے تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے ایمان دیا، قرآن دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی تعلیمات آئی، تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر سارے کے سارے
جڑ گئے. اور کیسے جڑے؟ ایسے جڑے کہ دشمن دوست نہیں بنے، دشمن بھائی بن گئے. دوست تو پھر بھی کٹ جاتا ہے نا، اور بھائی کا رشتہ اختلاف کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری دشمنی کے بعد ایمان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے تمہارے دلوں کو ایسا جوڑا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کے اس فضل، ایمان اور قرآن کی برکت سے آپس میں کل کے دشمن بھائی بھائی بن گئے. کل تک دشمن تھے، آج کیا بنے؟ بھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر عملاً صحابہ میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یہ دنیا میں واحد ایک جماعت ایسی ہے جن کا آپس میں کوئی نسبی حسبی علاقائی رشتہ نہیں تھا، اس کے باوجود قبیلہ الگ، ذات برادری الگ، لیکن یہ سگے بھائیوں کی طرح تھے اور وراثت میں ایک دوسرے کو حصہ دے رہے تھے، اور گھروں میں ان کو پراپرٹیوں، جائیدادوں میں، آمدنیوں میں حصہ مل رہا تھا جیسے دو بھائی. یہ مواخات شرعی اللہ کے رسول نے قائم کی تھی، لہذا وہ تو سگے بھائیوں کی طرح تھے. اس کے باوجود بھی بعد میں جب بھی مسلمان جڑے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر، قرآن پر، ایمان پر، تو ان کو اللہ نے طاقت بھی دی اور اختلافات بھی ختم ہوئے، اور تھوڑی سی جماعت بھی غالب آ گئی بڑی بڑی طاقتوں اور قوتوں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. آگ کی کھائی یعنی جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اپنے کفر کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد قتل و غارت کی وجہ سے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے ایمان اور قرآن کی برکت سے تمہیں نجات دی تھی. ایمان آیا، قرآن آیا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، تو ان برکات کی وجہ سے مشرکین مکہ اور یہودیوں میں سے کچھ اور کچھ عیسائی مسلمان ہوئے، جو کل تک جہنم کے دروازے پر کھڑے تھے وہ آج جنت کے والی وارث بن گئے. اور اب ان کا مقام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے کل قیامت کے دن اپنا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے، اپنا شناختی کارڈ پیش کرنا ہے. اور وہ شناختی کارڈ یہ ہوگا کہ جنت کے دروازے پر ایک ایک سے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تمہاری شکل و صورت، تمہارا طریقہ، تمہارا رہن سہن صحابہ جیسا تھا یا نہیں تھا، یہ پیش کرو تب داخلہ ہوگا. حدیث میں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ایسے ہی تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر جمے. ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن سے جڑنا اصل میں اللہ سے جڑنا ہے، اور قرآن پاک سے جڑنا ہی صحیح راستہ پر چلنا ہے، اور قرآن سے جڑنے والے ہی آپس میں ایک دوسرے سے جڑیں گے. اور جب مسلمان